مسکن جو اولڈ ایج ہوم ہے، یہ خواتین اور مرد حضرات کو ہر طرح کے جو بنیادی ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کا امین بنا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ مسکن ہے جو شیلٹر، سائبان اور سایہ بنا ہوا ہے دکھی انسانیت کے لیے، تو دوسری طرف آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گڑھی خدا بخش میں سیاسی تھیٹر لگایا جا رہا ہے۔ اس تھیٹر کے اندر آج انوکھے اور تاریخ کے اوراق میں رقم ہونے والے واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا چوروں کے ٹبر کو این آر او نہ دینے کا جو مضبوط بیانیہ تھا، اس کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ وہ مضبوط بیانیے کے اثرات ہیں کہ تمام مخالفین جو عمران خان کے، پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کی قومی سلامتی کے، پاکستان کے قومی مفاد کے اور عوام کے، وہ ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہو کے آج ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے نکلے ہیں۔ جو آج کی اہم ترین اور تاریخ کے اوراق میں لکھی جانے والی بات ہے کہ جس شخص نے، جس والد نے غدار پاکستان کا لقب جس شخصیت کو دیا اور مسلسل پاکستان کو دو لخت کرنے کا الزام لگاتا رہا، جو خاندان، آج اسی کی بیٹی جو ہے گڑھی خدا بخش میں اسے قائد تسلیم کرنے جا رہی ہے، اور یقیناً بے نظیر بھٹو شہید کی قبر پہ کھڑے ہو کے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قبر پہ کھڑے ہو کے گڑھی خدا بخش میں پی ایم ایل این کی قیادت اور خصوصاً جعلی راجکماری اپنے والد اور چچا کی جو سیاہ کاریاں تھیں، جو سیاہ عمل تھے، جو فحش الفاظ تھے، جو منفی بیانیہ تھا بھٹو خاندان کے حوالے سے، آج تاریخ کے اوراق میں وہ معافی نامہ بھی لکھا جانے لگا ہے، اور عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ تاریخ کا جو ایک ظالم اور بے رحم سلسلہ ہے، اس کو اجاگر کرتے ہوئے آج ضیاء الحق کی منہ بولے بیٹے اور اس کی باقیات جو ہے وہ اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے جا رہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے مسلسل جعلی راجکماری نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ کل سکھر میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم کے حوالے سے نازیبا گفتگو کر رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تابع دار ہیں اور اچھے بوٹ پالش کرتے ہیں۔ تو محترمہ، آپ کو یاد دلانا ضروری ہے
کہ یہ اعلیٰ صفات اور جنرل جیلانی سے لے کے ضیاء الحق تک کے بوٹ پالش کرنے کا جو عظیم کارنامہ آپ کے والد نے انجام دیا، اس کا یقیناً کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور صرف پاکستان کے جرنیلوں کے بوٹ نہیں پالش کیے، بلکہ آپ اور آپ کا خاندان پالش اور برش لے کے مڈل ایسٹ اور قطر تک جا پہنچا، اور قطریوں کے بوٹ پالش کر کے مشہور زمانہ جو قطری لیٹر تھا وہ لکھوانے کا اور عدالتوں میں ذلیل و رسوا ہونے کا اعزاز بھی آپ اور آپ کے خاندان کے پاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب حکمت عملی سے مسلم لیگ اور جے یو آئی کا منافقانہ بیانیہ جو ہے اس کا پول کھل چکا ہے۔ آج کے گڑی خدا بخش کے اندر ہونے والے اجتماع نے وزیر اعظم کی 2018 اگست کی جو تقریر ہے اس پہ مہر لگا دی ہے کہ جوں جوں احتساب کا شکنجہ، قانون کا شکنجہ، اداروں کی عملداری، بااختیار ہونا، آئین اور قانون کی حکمرانی، رول آف لا، انصاف کی فراہمی، یہ وہ تمام اقدامات جوں جوں وزیر اعظم کی قیادت میں ہوتے جائیں گے، اسی طرح سے ان خاندانوں کی چیخیں جو ہیں وہ بلند ہوتی جائیں گی اور یہ کٹھے ہوتے جائیں گے۔ آج کا اجتماع بھی عمران خان کے اسی بیانیے کی جیت ہے۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کی کنیز اول جو ہے انہوں نے جو اسرائیل کے حوالے سے وضاحت پیش کی یہ ناکافی ہے، کیونکہ یہ اعزاز بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے والد کے حوالے سے ہر وہ کامیابی گنوائی، اس کا سہرا اپنے سر لیا، اور بعد میں اس سے لا تعلقی کی، وہ سلسلہ ڈان لیکس کا ہو، وہ سلسلہ آپ کی مختلف بین الاقوامی سطح پہ اداروں کے ساتھ خفیہ زبیر صاحب کے ذریعے بات چیت کا ہو، جنرل رحیل شریف کو سالگرہ کی مبارکباد سے جڑا ہو، یا مودی کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی میل جول اور باہمی تعلق داری ہو، آپ نے عدالتوں میں جائیداد نہ ہونے کا ذکر ہو، یا میڈیا کے اندر اپنے آپ کو پاکستان اور پاکستان سے باہر کسی جائیداد کے نہ ہونے کا پروپیگنڈا ہو، ہر چیز میں آپ نے لیڈ لی اور پھر خود ہی آپ نے اس کی تردید کی، اور اسی طرح آپ نے پھر ایک دفعہ اس عمل کو دہرایا کہ آپ کے والد محترم نے جو سلسلہ شروع کیا، آپ نے پہلے اس کا کریڈٹ لیا، اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آئی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اس کے حوالے سے دو طرفہ کمیونیکیشن اور لیڈرشپ سے جو ایک کنیکٹیوٹی بانڈ تھا وہ اسٹیبلش آپ کے دور میں ہوا، اور آپ کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کرتی ہیں بعد میں سوچتی ہیں، تو پہلے تولو پھر بولو والا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل کے لیے آپ کو یقیناً ایک اچھے ٹویٹر کی ضرورت ہے، اور بوٹ پالش کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کے والد سے شروع ہو کے پھر آپ کی ذات پہ آ کے ختم ہوا،
تو آپ الحمدللہ وہ فوجی بوٹو والا ہی آپ کی زندگی میں اس وقت آپ کے لیے ڈھال بن کے کھڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ والد کے ہی سلسلے کو آپ نے اپنے اوپر بھی لاگو کیا، اور وہی فوجی بوٹ آپ کی اس وقت چھتری بنا ہوا ہے، جو آپ کا صاحبان ہے اور آپ کا ماشاءاللہ ایک ہمارا بھائی ہے، اوان سپوت ہے. تو آپ اس کی غیرت کو بھی ٹیسٹ کرتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، صرف عمران خان کی نہیں، اس کی غیرت کو بھی ٹیسٹ کرتی ہیں. دوسری بات جو سندھ کے اندر آپ کی آنیاں جانیاں ہیں، سندھ کے اندر آپ جتنے بھی دورے کر لیں، جو سندھ کی کرپشن روٹیشن پالیسی، اس کا دور اب کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ کرپشن روٹیشن پالیسی میں باریاں تھیں اور وہ کرپشن کا بیانیہ روٹیٹ ہوتا رہتا تھا، کبھی ایک جماعت کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. تو سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ آپ جس والد کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے محسن کو محمد خان جنیجو کی پیٹھ میں جو چھرا کھونپا تھا. سندھ کی دھرتی آپ کی ریاکاریوں سے واقف ہے، وہ آپ کی کسی چال میں نہیں آئے گی. اور اہم چیز جو آپ بار بار وزیر اعظم عمران خان پہ انگلیاں اٹھا کے سوال پوچھتی ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے، تو کیا یہ آسان طریقہ نہیں کہ یہ سوالات آپ اپنے والد سے پوچھیں کہ ان مشکلات میں، پاکستان کو دھکیلنے میں، بے روزگاری دینے میں، یہاں مہنگائی کے تحفے عوام پہ نچھاور کرنے میں ان کی چوریوں اور ڈکیتیوں کا کتنا ہاتھ ہے. آج چونکہ مولانا فضل الرحمان، آپ، بلاول بھٹو، جو کہ سندھ کے اندر بھٹو کے وارث، وراثت اور سیاست دونوں پہ قابض ہے، تو وہ سندھ کے جو عوام ہیں، جو 15 سال سے اس جماعت کے محکوم ہیں، آج تک اگر ان کو حق نہیں دے سکے تو پاکستان کے باقی عوام کو وہ حق کیسے میسر ہوگا؟ یہ عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ حکومت انشاءاللہ عوام کی خدمت کا سلسلہ ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر یونین کونسل میں شروع کیے ہوئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مثبت پالیسیز کے اثرات عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ترقی کا جو پہیہ ہے وہ رواں دواں ہے. اور عوام کے درد اور احساس کے ساتھ جڑے جو پروگرام ہیں، وہ حکومت پنجاب ہر ضلع کے اندر پناہ گاہوں کو بنا کے، اولڈ ایج ہوم کا قیام کر کے، اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانے کھول کے یہ تہیہ کر چکی ہے کہ آپ منفی سیاست کریں گے، آپ چیخو پکار مچائیں گے، آپ واویلا کریں گے، آپ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے اور تھک جائیں گے، اور پاکستان کے عوام سیسا پلائی دیوار بن کے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی عوام کی خدمت کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے چلاتے جائیں گے. میں آج چونکہ بی بی شہید کی برسی ہے، تو جو جمہوریت کے لیے ان کی قربانی ہے، آج یقیناً بلاول بھی اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑا ہو کے یہ ضرور دل میں ان سے دکھڑے سناتے ہوئے بیانیاں دے رہا ہوگا کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے نظریے کے سارے قاتل آج ہمارے ساتھ کھڑے اور زندہ ہیں. کیونکہ جو بھٹو کے نظریے کے قاتل تھے، جنہوں نے
उस असल भुट्टो को कत्ल करने में हिस्सेदारी का किरदार अदा किया। ज़ियाउल हक की बाकियात जो हैं वो आज भुट्टो के गड़ी खुदा बख्श में नज़रिए के अमीन और वारस बनने निकले हैं। इसी को मुकाफ़ात अमल कहते हैं, और यही वो तारीख़ का बदला है जो PMLN से आज तारीख़ ले रही है कि भुट्टो की कब्र पे खड़े होके भुट्टो को कायद मानना, नवाज शरीफ की सारी जद्दोजहद पे पानी फेरना है, और जो आज तक पंजाब में खड़ा होके वो भुट्टो के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को दो लख्त करने के नारे लगाता रहा, आज बेटी जो है वालिद की सियासत को दफन करने गई है और भुट्टो को ज़िंदा करने निकली है। तो ये दो जो मुनाफिकाना सियासत के चेहरे हैं आज वो बगलगीर होंगे, और उनके बगलगीर होने से सिंध के अंदर जो पिसा हुआ सिंधी है, जो इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ और महरूमियों का शिकार सिंधी है, जो इस वक्त गुर्बत का और भूख का शिकार सिंधी है, जो आज कुत्ते की काटी हुई वैक्सीन से महरूम सिंधी है, जो वहाँ ऑक्सीजन ना मिलने से मरते हुए बच्चे जो हैं वो सिंधी है, जो आज हमारी कारोकारी का शिकार बहनें और बेटियां जो सिंधी हैं, जो हमारा हाथ में पढ़ा लिखा नौजवान डिग्रियां लेके धक्के खाता हुआ सिंधी है, और जो कराची के अंदर कूड़े और गंदगी और गलासत के ढेर में पलने वाला सिंधी है, वो सब ये सवाल कर रहा है कि अवाम और सिंध के अंदर रहने वाला हर शहरी वो पिस गया, मर गया, वहाँ से गुर्बत नहीं मरी, वहाँ से पसमानदगी नहीं मरी, वहाँ पे तमाम वो जो अवामी चैलेंज थे वो नहीं मरे, वो सारे वहाँ ज़िंदा है। और लेकिन अगर हकीकत में गड़ी खुदा बख्श में या सिंध में जिसका विरद आज करना है वो भुट्टो ज़िंदा है, तो भुट्टो ज़िंदा है तो फिर ये तमाम जो चैलेंजेस हैं वो उसी तरह से ज़िंदा है। और भुट्टो को ज़िंदा रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो अवाम के ज़ात के साथ जुड़े चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म ज़रूर करें, क्योंकि अवाम 15 साल से उस सूबे के अंदर आपकी गुडगुडी बजता सुन रहे हैं, और आपने अपनी कामयाबियों को जो ढंके बजाए हैं सिंध के अंदर, कम अज़ कम उस सिंधी को जीने का हक ज़रूर दें। और ख़ास तौर पे भुट्टो के जो वारस हैं उनको भी उस लाड़काना के अंदर और सिंध की धरती में ज़िंदा रहने के लिए फातिमा भुट्टो हूँ या मुर्तज़ा भुट्टो हूँ, उन्हें भी सियासत का हक दें, और उन्हें भी वहाँ जीने के लिए जो तमाम बुनियादी हकूक़ है उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। और पार्लियामेंट के अंदर जो बैठ के जमहूरियत का राग लापने वाले हैं, आज जमहूरियत को ख़त्म करने की साजिशों में पीपल्स पार्टी हिस्सेदार हो, ये यकीनन बेनज़ीर की रूह जो है वो तड़प रही होगी कि जिस जमहूरियत के लिए उसने जाने दी, आज उसके बच्चे और उसके जमात के जो फॉलोअर हैं वो आज जमहूरियत को कत्ल करने वालों के साथ खड़े होके पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेल्टर और पनाहगाहों की सूरत में बेघर और बेसहारा लोगों को रिहाइश और खाना फराहम किया।